تو آ گئے تھے پلاننگ کے تحت. وہ بھی اس کی پوری سازش لکھی ہے کہ شب قدر شب ہجرت جب منع کیا تھا سرکار نے کہ کوئی باہر نہ نکلے تو پھر کیوں باہر نکلے, یہ پوری پلان تھی. یہی سبب ہے کہ پیچھے سے ایک بندہ آیا تھا سرکار پہ حملہ کرنے کے. سرکار نے نگاہ غیظ سے اس کی طرف دیکھا تھا رحمت للعالمین نے, تو اس کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں دھس گئے تھے, خود اس کے اپنے پیروں سمیت جتنے رکاب تھی سب زمین میں دھس گئے, نکل نہیں رہا تھا. دل سے توبہ کی اس شخص نے کہ سرکار میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. نبی جانتے تھے یہ دل سے توبہ کر رہا ہے, آپ نے پھر اشارہ کیا, باہر نکلا ہے. سرکار پہنچے جب اس مقام پر, ایک بہت بڑی بات لانا چاہ رہا ہوں جسے غار سور کہا جاتا ہے. تو کھوج لگاتے ہوئے بہت تھک گئے, تو میں 2 جملے مصائب اس کو پورا کر لوں. سجاد بھائی آپ سو کے آ رہے ہیں تھوڑی دیر, تو اس لیے تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سال میں یہ ایک آدھ دفعہ آنا ہوتا ہے, تو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ موضوع تو کسی حد تک آ جائے, خدا سلامت رکھے. کہ جناب جب پہنچے غار میں تو کھوجی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ایک عورت پہاڑ پہ کھڑی تھی, اس نے اشارہ کیا کہ اسی غار میں گئے. عجیب روایت ہے, اس نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا, وہیں پتھر کی ہو گئی. پتہ چلا کہ جو نبی کے خلاف عورت سازش کرے, یعنی میں نے جملہ کہہ دیا, وہ دنیا میں بھی پتھر کی ہوگی اور آخرت میں بھی پتھر کی ہوگی. نبی کے خلاف سازش کی, پتھر کی ہو گئی. یعنی ہم نے خود, میرے 21واں حج تھا, جب پہلا دوسرا حج تھا, اس وقت تک اس کا پتلا پڑا تھا وہاں. اچھا انڈیا اٹھا کے لے گئے. اچھا یقیناً ہوگی, کیونکہ وہ بعد میں سعودیوں نے اس کو اٹھا کے کہیں دفن کر دیا, کیا پتہ انڈیا لے گئے ہوں کوئی, تو لیکن بہرنو اس کو دفن کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اشارہ کیا, پتھر کی ہو گئی. کھوجی جب آئے تو دیکھا کہ ببول کا چھوٹا سا درخت ہے, اور کبوتری نے انڈے دیے میں, اور مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی ہو اور یہ چیزیں بھی موجود ہیں. واپس چلے گئے. غور کیجیے گا خدا رہا, جب واپس چلے گئے اور خطرہ ٹل گیا, غار میں کیا ہوا اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ غور کیجیے گا. لہذا غیور بھائی جب 3 دن کے بعد خطرہ ٹل گیا تو حکم ہوا کہ بھئی یہ کبوتری کے انڈے بھی ہٹائے جائیں اور یہ ببول کا درخت بھی ہٹایا جائے, اور ملائکہ سے حکم ہوا کہ اس کو ہٹاؤ. یہ روایت اسی کتاب میں ہے جو آگے سنانے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے بچوں کے لیے نہیں ہو, کہ جناب مکڑی کا جالا ملائکہ ہٹا رہے ہیں, ہٹ نہیں رہا. یا علی, میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی. پھوک سے ہٹ جاتا ہے, زور سے. وہ کہاں گئے جو انگریز نعرہ لگاتے ہیں, اگر وہ پھوک ماریں تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے گا یا نہیں. اب یہاں میں کسی کی نہیں دے رہا مثال, کہ جناب پھوک مارنے سے مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے, کتنا باریک جالا ہوتا ہے. ملائکہ سے نہیں ٹوٹا. یا علی, حکم ہوا جاؤ جبرائیل. یا علی, میں بتا رہا ہوں نا, یہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی. جبرائیل امین آئے, پر مار کے جالا توڑنے لگے, نہیں ٹوٹا. مکڑی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا وجہ ہے تمہارا یہ جالا ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ٹوٹے گا. کہا کہ کیوں؟ میں توڑ کے دکھاؤں گا. عجیب روایت ہے تقی بھائی اسی کتاب میں کہ مکڑی نے دیکھا کہ جبرائیل امین اپنے منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں. حالی تھوڑا سا جاگ جائیں. جبرائیل کچھ پڑھ رہے ہیں تو مکڑی نے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ناد علی. علی اور نہیں فرما رہے. مکڑی کہتی ہے بس یہی مت پڑھنا, یہی پڑھ کے تو جالا بنا تھا میں نے. علی علی ہے علی 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 خدا علی علی خانہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عالم. یہاں تو ضیاء بھائی کو وہ حیدر لگانا چاہیے تھا میرے خیال میں. چلیں اب اگلی بات سن لیں کہ جناب مکڑی نے کہا کہ بس اگر تم ناد علی پڑھتے ہو تو میں جالا خود ہٹا لیتی ہوں.
یہ نہ پڑھیے گا کیونکہ یہی پڑھ کے میں نے جالا بنا تھا. اور بکری نے جالا ہٹا لیا. سرکار اور وہ صاحب جب مدینے آئے, غور کیجئے گا, جب مدینے پہنچے تو مدینے کے باہر, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. جب مدینے پہنچے تو مدینے کے باہر آپ نے سرکار نے خیمہ لگایا. جب خیمہ لگایا تو صحابہ جو پہلے سے پہنچ گئے تھے, مہاجرین انصار تو تھے ہی, انہوں نے کہا سرکار کوئی جگہ مختص کر دیجئے جہاں پر نماز پڑھی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک علی دنیا میں نہیں آ گئے تھے میں نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا. یا علی تھوڑا سا جاگ جائے. سمیع بھائی آج آپ لیٹ ہو گئے, مرثیہ نہیں سنایا, مگر ضیاء بھائی نے ماشاءاللہ استادی دکھائی اور بہترین سلام پڑھا. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب حضرت نے کہا جب تک علی امانتیں لوٹا کر نہیں آئیں گے اس وقت تک میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. یا علی, مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. مولا علی ادھر امانتیں لوٹا رہے تھے. ایک اور یاد آ رہی ہے بات, بہت ہی معذرت خواہ ہوں, کل آپ کی جابیں بھی ہوں گی, لیکن میں کیا کروں, یہ میری جاب ہے کہ جناب علی علیہ السلام ادھر امانتیں لوٹا رہے تھے. ایک کافر آیا, کہنے لگا یا علی آپ کے نبی کو میں نے سونا دیا تھا. آپ نے فرمایا اچھا, سامنے حجرہ ہے, جو تمہارا ہے وہ لے جاؤ, جو تمہارا ہے لے جاؤ. گیا, اس نے ایک سونے پہ ہاتھ رکھا, بہت سارے زیورات تھے, ہاتھ رکھ تو دیا, اٹھ نہیں رہا. یا علی, اس کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا, لاکھ کوشش کی نہیں اٹھ رہا, ایلفی ہو گیا. یا علی, ہاتھ چپک گیا, اٹھ نہیں رہا. وہیں سے پکارا یا علی یہ سونا میرا ہاتھ نہیں چھوڑا, کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ہے تو لے جاؤ. یا علی رونے لگا کہ یہ تو چپک گیا. مولا فرماتے ہیں تمہارا ہے تو لے جاؤ. اچھا وہ بھی کوئی منصف مزاج تھا, اس نے کہا یا علی اگر آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں تو یہ چھوڑ دے گا. وہ نہیں فرما رہے, تو مولا نے فرمایا پڑھو, کلمہ چھوڑ دے گا. اس نے کلمہ پڑھا, اور نہ صرف کلمہ پڑھا, یہ بھی الدامۃ الثاقبہ میں, نہ صرف کلمہ پڑھا نبی پاک کا, بلکہ دل سے علی کو بھی مانا. یا علی, مولا کی ولایت کا اقرار کیا, اور جیسے کلمہ پڑھا سونے نے چھوڑ دیا. مولا فرماتے ہیں اگر تمہارا تھا تو لے جاتے. اب تم نے سونے پر جھوٹ بولا اور سونے نے تمہیں پکڑ کے مجبور کر دیا کہ کلمہ پڑھو. یا علی, اب تم مسلمان ہو گئے, کہا کہ ہاں میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کے گھوڑے کی خدمت کروں گا. یہ بھی آیا تھا ساتھ جب سرکار مکے سے مولا علی تشریف لائے. ادھر مسجد قباء جو ہے, آج جو زیارات پہ جاتے ہیں مسجد قباء, یہ وہ جگہ تھی جو یتیم بچوں کی جگہ تھی. کچھ یتیم بچے تھے عیسائی, تھک گئے تو چھوڑ دوں, بچوں کے لیے یہ بات پوری کر دوں. یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی, لہذا سرکار نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا. ادھر سرکار کو وحی ہوئی کہ تم مجھ سے دعا مانگو, وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا علی, اب مدد کا پتہ چلے گا کہ مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. کہا کہ مجھ سے مددگار مانگو. بعض علماء نے لکھا کہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی کہ مجھ سے مددگار مانگو. سرکار نے دعا فرمائی. اب یہ دعا فرما رہی تھے. اچھا, جو بچہ توتلا ہو نا, توتلا بچپن میں ہکلاتا ہو, توتلا ہو, پورا نہ بولتا ہو, اس کی ماں کو چاہیے کہ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے, اس آیت کو 100 دفعہ پڑھ کے, ایک آیت کو اول آخر درود کے ساتھ بچے کو دودھ پر یا پانی پہ دم کر کے پلائے تو توتلا پن ختم ہو جاتا. ہمارے یہ مجربات میں ہے. میری مائیں اگر سن رہی ہیں, باتیں نہیں کر رہی, تو یہ نوٹ کر لیں کہ ماں بہنیں اکثر مجلس میں کچھ ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں, باقی تو دنیا بھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کا بچہ اس قسم کا ہو, سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے, اس کو پڑھ کے اور بچوں پہ دم کر کے پلائیں تو توتلا پن ختم ہو جاتا ہے, صحیح بولنے لگتا ہے بچہ. تو سرکار نے یہ آیت پڑھی, سامنے سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی. صحابہ نے کہا کہ کوئی مکے کی جانب سے آ رہا ہے. جملہ سنیے گا, سرکار فرماتے ہیں میری دعا کا ثمر میرا سلطان النصیر آ رہا ہے. حیدر 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 حیدر
حیدر حیدر زندہ رہیں. اے علی علی بہت شکریہ, مولا سلامت رکھیں. اے علی اے علی علی خدا سلام. اے علی علی امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. یہ بات صحیح معنی میں وسیع بھائی اور سجاد بھائی بتائیں گے کہ اگر تھوڑا سا اور پڑھوں تو عورتیں ناراض تو نہیں ہوں گی؟ بتا دیں صحیح صحیح. انہیں سے پوچھ رہا ہوں اگر خواتین ناراض ہو تو میں یہی مصائب پڑھ لوں, ورنہ ایک 10 منٹ کی بات اور ہے. نہیں بس بسم اللہ 3 آدمیوں نے کہا ہے تو وہ تو میں مانوں گا ہی نہیں.